السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گستاخی رسول کا انجام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گستاخ کا عبرتناک واقعہ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ بارگاہ نبوت کے ایک گستاخ کا واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ ایک نصرانی مشرف با اسلام ہوا اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا حافظ بھی ہو گیا، اور بارگاہ نبوت میں اس قدر مقرب ہو گیا کہ وہی بھی لکھنے لگا، مگر ناگہاں اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ محمد کو تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا میں ان کو لکھ کر دیتا ہوں۔ غرض یہ مرتد ہو کر بارگاہ نبوت سے بھاگ نکلا، لیکن جب یہ مرا تو اس پر قہر خداوندی نازل ہوا کہ نصرانیوں نے جب اس کو دفن کیا تو قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانیوں نے جب اس کی لاش کو قبر سے باہر دیکھا تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ صحابہ نے اس کی لاش کو قبر سے نکال دیا ہوگا۔ پھر نصرانیوں نے دوبارہ نہایت گہری قبر کھود کر پھر اسے اس میں دفن کر دیے، لیکن دوبارہ جب پھر دیکھا انہوں نے تو پھر سے قبر اس کی لاش کو باہر پھینک دی۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو ادھر ادھر چھپا دیا۔ مجموعی طور پر اسلام کے لیے یہ بڑے خطرے کا وقت ہے۔ ہمیں زمانے کے تیور، حالات کی نزاکت اور عالمی سیاست سے باخبر رہ کر اپنے اسلاف کے طریقہ و انداز سے تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کا کام بڑی سوجھ بوجھ اور باہمی مشورے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے وقت کی اس دردناک چیخ پر توجہ نہ دی تو مستقبل میں ہماری نسلیں اسلام سے کتنی دور ہو جائیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان کتنا احمق ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے، اور جب وہ کسی کی عزت و آبرو خراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میری آبرو بھی لٹ سکتی ہے۔ جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ میرا بھی دل دکھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں بھی مکافات علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ظالم کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دی جائے، لیکن کب تک؟ بالآخر اللہ اسے پکڑتا ہے، اور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کو عالم انسانی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت، عہدہ و منصب، دوست احباب میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جرم کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ظلم کی سزا اسی دنیا میں دے دی جائے، کیونکہ یہ دنیا تو دارالعمل ہے اور دارالجزا تو قیامت ہے۔ لیکن ظلم اور غرور یہ دو ایسے جرم ہیں کہ ان کی سزا کسی نہ کسی پہلو سے اس دنیا میں بھی ضرور مل کر رہتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیجئے اور ایک ایک ظالم اور متکبر کے عبرتناک انجام کا مطالعہ کیجئے۔ گناہ تو دوسرے بھی ہیں، شراب نوشی گناہ ہے، زناکاری گناہ ہے، عبادت سے روگردانی گناہ ہے، لیکن ان گناہوں کی جزا کا معاملہ اکثر و بیشتر یوم آخرت تک مؤخر ہو جاتا ہے، لیکن ظالموں اور متکبروں کو ان کے ظلم اور تکبر کا کچھ نہ کچھ مزہ دنیا میں بھی چکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم کی سزا کچھ نہ کچھ ضرور پاتا ہے، ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ خدا کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی اس دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، سرکار دو جہاں، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سب کے چہیتے، سب کے محبوب، جن کی وجہ سے دنیا کا وجود، جن کی وجہ سے انسان کی تخلیق، وہ جن کا مشن انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا، وہ جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے طائف کے سفر میں پتھر کھا کر دعائیں دیتے رہے، وہ نبی جو دشمنان اسلام کی ایذاؤں، تکلیفوں اور ان کی ظلم و زیادتی کو سہتے رہے، وہ نبی جو کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور دربار خداوندی میں سربا سجود ہوں گے۔ جب ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہی نبی کل قیامت کے دن اپنی ہاتھوں سے حوض کوثر سے سبھی کو سیراب کریں گے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے ہی ظالموں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے برا بھلا کہا، سب کے سب مٹ گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا،
اور نہ ہی ہے اور نہ ہی رہے گا۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ہر زمانے، ہر وقت اور ہر ساعت کی بات ہے کہ جس زمانے میں اور جس لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جائے گی اور جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے گا، شب و شتم سے پکارا جائے گا، اور جس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ظالم، اس بدبخت کو ہلاک و برباد کر کے رہے گا۔ اہانت و ذلت اس کی مقدر ہوگی اور دونوں جہان میں اس پر لعنت ہی لعنت ہوگی، خواہ وہ گستاخ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔